بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان وقال علیہ الصلاة والسلام اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی ادب و احترام کی مستحق میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اس کائنات میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں اور اس زمین پر اور آسمان کے نیچے ایک واحد اکلوتی مخلوق ہے کہ جس کے پاس رب العالمین کی مرضی بتانے والا دین ہے، اور وہ مخلوق اور مخلوق کا وہ حصہ جس کے پاس رب العالمین کی مرضی بتانے والا دین ہے، وہ امت مسلمہ اور امت محمدیہ کہلاتی ہے۔ اس زمین پر بسنے والی مخلوقات میں کسی بھی مخلوق کے پاس صرف امت محمدیہ کے علاوہ کسی کے پاس سچا دین آج موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرما دیا۔ یہ وہ امت ہے جس میں داخل ہونے کی انبیاء کرام بھی دعا کیا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے۔ ایک نبی کسی چیز کی تمنا یوں ہی تو نہیں کیا کرتا، ایک نبی کو کسی چیز کی خواہش یوں ہی تو نہیں ہوا کرتی۔ ایک نبی اگر کسی چیز کی تمنا یا خواہش کرتا ہے، اس کے اندر بہت گہرا راز ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی بڑی خوشنودی اور بہت بڑی رضامندی ہوتی ہے، اس وجہ سے نبی اس کی تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا، اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے دعوت خیر لے کر بھیجا ہے، اور اس موجودہ دور میں اور جب سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اگر کوئی دنیا کی رہنمائی کرنے کے قابل ہے، اگر کوئی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے قابل ہے، اگر کوئی دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنے کے قابل ہے، تو صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ والی امت ہے جس کے اندر میں اور آپ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی امت، دنیا میں کوئی طبقہ ایسا موجود نہیں ہے جو اس پوزیشن میں ہو، جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کر سکے کہ وہ دنیا کی کسی بھی معاملے میں رہنمائی پیش کر سکے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اتنا بڑا مقام نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کرے ہم اس مقام کو سمجھ سکیں۔
آج مجھے آپ حضرات کے سامنے صفائی کے تعلق سے اور پاکی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس سے پہلے تمہیدات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صفائی کے تعلق سے بھی اور عام طور سے ہر چیز کے تعلق سے اگر کوئی امت دنیا کے سامنے کوئی رہنمائی پیش کر سکتی ہے تو وہ یہی امت محمدیہ ہے۔ اسی طرح صفائی کے تعلق سے اگر کوئی عمدہ نظام، اگر کوئی عمدہ طریقہ، اگر کوئی اچھی پاکیزگی کا نمونہ اگر کوئی امت پیش کر سکتی ہے تو وہ یہی امت ہے۔ اس کے علاوہ کسی امت کے پاس، کسی بھی دین والے کے پاس، کسی بھی ملک والے کے پاس اس جیسا صفائی کا اور پاکیزگی کا نظام نہ تو آج تک آیا ہے نہ کبھی آ سکے گا۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ ایک موقع پر مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری دور میں ایک شخص تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور اسلام سے اور تمام مسلمانوں سے بہت دلی دشمنی رکھا کرتا تھا، اور اس کی زندگی کا مقصد یہ بن گیا تھا کہ کسی طرح نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود اور اہل اسلام اور اسلام کا وجود یہ دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ جان توڑ کوشش کیا کرتا تھا، جان توڑ کوشش کیا کرتا تھا۔ اور مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے اسلام میں شامل ہو گئے تھے کہ جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، لیکن ان کے دل میں حقیقت ایمان اور حقیقت اسلام نہیں تھی۔ دل سے وہ کافر تھے اور ظاہر کے اعتبار سے وہ مسلمان تھے، اور اندر سے ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح اسلام کو اور مسلمانوں کو اگر کوئی موقع آئے تو ہم جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں۔ جب اس شخص نے کوششیں کرنی شروع کی اور ایک منصوبہ بندی شروع کی تو اس شخص نے یہ سوچا اور اس شخص نے یہ ارادہ کیا اور اس شخص نے یہ منصوبہ بندی کی کہ پڑوس میں جو ایک ملک تھا وہ اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھا، جیسے آج کے دور میں امریکہ ہے، اس طرح سے اس وقت کی سلطنت تھی روم۔ تو یہ شخص روم گیا اور وہاں جا کر وہاں کے بادشاہ کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ آپ آئیں مدینہ المنورہ میں اور وہاں پر اسلام پر حملہ کریں، اور وہاں پر ایک شخص ہیں جو اپنے آپ کو نبی بتاتے ہیں، ان کا بھی قصہ تمام کریں اور تمام مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں۔ اور ادھر جو اپنے ہم مزاج لوگ تھے ان کو وہاں پر تحریر بھیجی کہ تم لوگ ایسا کرو کہ ایک مسجد بنا لو۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد کا مقصد تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کہ جب ہم مسلمانوں کے خلاف مشورہ کریں گے تو اس کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، اور مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ اگر وہاں کسی گھر میں یہ مشورے کرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا اور سزا ملتی، تو اس کے لیے شیطان نے ایک ذہن میں ایک طریقہ ڈالا کہ ایک مسجد بنا لی جائے، اور چونکہ مسجد میں کسی کا شک بھی نہیں جائے گا، کسی کا ذہن بھی نہیں جائے گا کہ مسجد میں جو مسجد اسلام کے نام پر بنائی جا رہی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس مسجد میں خود اسلام کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک مسجد بنا لی، اور جس مسجد کو قرآن نے نام دیا مسجد ضرار، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسجد اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی، کفر کے لیے بنائی، اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ، ان کے لیے ایک محفوظ مقام بنایا، اور وہاں پر ان کا منصوبہ اور ارادہ یہ تھا کہ یہاں پر ہتھیار وغیرہ جمع کریں گے، اور جب ادھر سے وہ لشکر آئے گا باہر سے وہ حملہ کرے گا، اور اندر سے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کفر تھا اور بظاہر اسلام میں وہ داخل ہو گئے تھے، اندر سے وہ لوگ حملہ کریں گے تو مسلمان کو آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے پکڑ کے قصہ ختم کر دیں گے۔ اور ایک جنگ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کر کے اس کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو اس منصوبہ بندی میں شامل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، خصوصاً سردی کے زمانے میں، بارش کے زمانے میں دور دراز جانا پڑتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے،
اسی طرح معذور جو لوگ ہیں ان کو بھی بڑی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک مسجد بنا لی ہے، آپ اس کے اندر نماز پڑھ دیں تاکہ برکت آ جائے، اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ نماز شروع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں سفر پر جا رہا ہوں، واپسی میں انشاءاللہ میں وہاں پر حاضر ہوں گا اور وہاں پر نماز ادا کروں گا، اور اس کے بعد اس کا افتتاح عمل میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس طرح سے بچایا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کا ارادہ تھا کہ آپ وہاں پر جائیں گے۔ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں تھی کہ کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے آگاہ فرمایا کہ پس پردہ یہ سازشیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس میں بالکل کھڑے نہیں ہوں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ اس میں قدم نہیں رکھیں گے، آپ کھڑے ہی نہیں ہوں گے اس کے اندر۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں، آپ اس کے اندر ٹھہریں، جائیں، نماز پڑھیں۔ اور یہ والی مسجد کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس سے مراد احادیث کی کتابوں میں مسجد قباء ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ سیدھے مدینۃ المنورہ میں نہیں گئے ہیں، پہلے آپ نے اسی جگہ پر، اسی مقام پر، قباء کے مقام پر کئی دن قیام فرمایا، اور آپ نے وہاں پر مسجد بنائی اور مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے۔ یہ مسجد قباء تھی، اور اس کی حدیث میں اس کی فضیلت یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور حجاج اور معتمرین جب وہاں جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، تو وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عام طور سے ہفتے کے دن تشریف لے جایا کرتے تھے اس مسجد میں، کبھی پیدل جایا کرتے تھے، کبھی سواری پر سوار ہو کر، اور آپ کی اتباع میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کے مقابلے میں جو مسجد قباء کے سامنے مسجد بنائی گئی تھی، آپ وہاں نہ جا کر اس مسجد میں جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس بات کو مجھے آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں، ایسے مرد رہتے ہیں، ایسے مرد نماز پڑھتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاکیزہ رہنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہاتے ہی وہ لوگ ہیں جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسجد قباء والوں کی تعریف کی، یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی کہ کسی بڑے آدمی نے اپنے خطبے میں کسی کی تعریف کر دی ہو یا کسی عام کتاب میں تذکرہ آ گیا ہو۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر تذکرہ آیا ہے جس کو تا قیامت لوگ پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد قباء والوں سے سوال کیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کس طرح سے صفائی کرتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری قرآن کریم کے اندر تعریف فرمائی ہے اور یہ کہا ہے یہ بندے بڑی پاکی کا خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، صحابہ کرام کی یہ خصوصیت تھی، اللہ تعالی ہمیں اس کا ذرہ نصیب فرمائے، اللہ اس کا ذرہ نصیب فرمائے۔ اتنے بلند و بالا ہونے کے باوجود، اتنی محنتیں کرنے کے باوجود کہ رب العالمین قرآن کریم میں ان کی محنتوں کو سراہتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، قرآن اقرار کرتا ہے کہ واقعی بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ کو منانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ اس کے باوجود جب اللہ کے نبی کسی موقع پر پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے ہماری نظر۔ آج ہم لوگ یہاں پر اپنا جائزہ لیں کہ ہم کچھ نہ کرنے کے باوجود یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ کیے ہوئے ہیں، اور وہاں صحابہ کرام کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے خوش ہیں۔ اس کے باوجود صحابہ کرام سے پوچھا جائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے۔ ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہے، بخاری شریف کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں کی۔ آپ نے کیا دیکھا صحابہ کرام کے اندر؟ انہوں نے کہا ویسے تو صحابہ کرام کے اندر بہت کچھ دیکھا لیکن ایک خاص بات دیکھی۔ کیا خاص بات تھی؟
خاص بات یہ تھی میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کرام سے ملاقات کی، ہر کوئی اس فکر میں رہتا تھا کہیں میں عملی نفاق کے اندر تو مبتلا نہیں ہوں، کہیں میرے اندر منافقت کی تو کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام اور نفاق کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اس کے باوجود ہر صحابی کو یہ فکر رہتی تھی۔ اور آج ہم لوگوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ روئے زمین پر ہم جیسا مسلمان، ہم جیسا اللہ کو منانے والا، ہم جیسا اللہ کا چہیتا، اللہ کا فرما بردار نہ تو کوئی آیا ہے نہ شاید آ سکے گا۔ یہ ہماری زبانی دعوت تو نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل یہی بتا رہا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ بات نہ ہوتی تو پھر ہم عمل کا اپنے آپ کو بہت ضرورت مند سمجھتے اور عمل کرتے ہوئے نظر آتے۔ مسجدوں کا خالی پن چیخ چیخ کر یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات آ چکی ہے، چاہے زبان پر نہ آئی ہو۔ اور اعتبار دل کا ہوتا ہے، دل اور زبان میں جب دونوں کا ٹکراؤ ہو تو اعتبار دل کا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں، اگرچہ دنیاوی معاملات میں زبان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہمارا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ ہم استنجا جب کرتے ہیں، عرب میں یہ معمول تھا کہ عام طور سے عرب میں پانی کی قلت تھی، پانی کی کمی تھی، تو اس لیے وہ ڈھیلوں سے استنجا کیا کرتے تھے، مٹی کے ڈھیلوں سے صفائی کر کے اور استنجا ہو جایا کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے، لیکن عام طور سے لوگ صرف ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی چیز ہے وہ جس پر اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی، اس کو لازم پکڑو۔ اس کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی تو تمام صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور مردوں کے ذریعے سے یہ والی چیز عورتوں کے اندر منتقل ہوئی اور عورتوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس پر بہت زور دیا کرتی تھیں، اور انصار کی عورتوں سے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے مردوں کو بتاتے ہوئے تو مجھے شرم آتی ہے، میں تمہیں بتا رہی ہوں تم مردوں کو بتایا کرو۔ تو بہرحال اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت پاکیزہ لوگوں کو، پاکی پسند لوگوں کو، پاکی کا خیال رکھنے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پسند فرمانے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف فرما دی، اور قرآن کریم میں آخر تک لوگوں کو لکھ کر دے دیا کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اگر اللہ رب العزت کی نظر میں ہم بہا جائیں، اگر اللہ رب العزت کو ہم پسند آ جائیں، تو اس کے لیے اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکیزگی کو لازم پکڑے اور پاکیزہ رہنا اپنے اوپر لازم کر لے اور ہمیشہ پاکی کا خیال رکھے۔ یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب رشتے کا موقع آتا ہے اور شادی کے لیے رشتے دیکھے جاتے ہیں تو اس وقت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری جس بچی کو لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس کو وہ طور طریقے بتائے جاتے ہیں کہ مہمانوں کے سامنے کس طرح سے پیش ہونا ہے، کیا پہننا ہے، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، انداز گفتگو کیا ہوگا، چلنے کا انداز کیا ہوگا، ہر بات کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر بات کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو نظر میں لا کر اس کا خیال رکھنے کی تلقین کی جاتی۔ کیونکہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہو گئی جو سامنے والے مہمانوں کو بہائی نہیں تو پھر یہ رشتہ آگے نہیں جڑ سکے گا اور معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایک انسان کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں تو رشتوں کی ریل پیل ہوتی ہے کہ اگر ایک جائے گا دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا، تیسرا جائے گا چوتھا آئے گا، ہزاروں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بنایا وہاں سے آ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں تو مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان تو ہمارا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی پالنے والا ہے ہی نہیں، کوئی پروردگار ہے ہی نہیں، کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ خالق ہے ہی نہیں۔ یہاں تو ہماری مجبوری ہے، یہاں تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو اچھے نہ لگے تو اللہ کے علاوہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو بھا جائے، اور اللہ رب العزت کے بہانے کا قرآن نے آسان طریقہ، بالکل آسان طریقہ بیان کیا کہ پاکیزہ رہنا اپنے اوپر لازم کر لو، صفائی پسند بن جاؤ، اللہ رب العزت کی نظر میں بھا جاؤ گے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جاؤ گے، اور بالآخر اللہ رب العزت کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، سب کو معلوم ہے۔
عام طور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ رٹوا دی جاتی ہے، اسکولوں میں بھی یہ حدیث یاد کرائی جاتی ہے، مدرسوں میں بھی یاد کرائی جاتی ہے، اور عوام الناس میں بھی یہ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب مشہور نہیں۔ عام طور سے قرآن و حدیث کی صحیح معلومات ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ چیز بہت ناقص، اور کبھی کبھی قرآن و حدیث کی بہت ساری باتیں نہایت غلط مشہور ہو جاتی ہیں، اور اس غلطی کا اتنا اثر چلتا ہے کہ کبھی کبھی بڑی بڑی کتابوں میں بڑے بڑے عالم وہ بھی اس بات کو غلط نقل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو حدیث ہے طہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، یہ حدیث اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہے وہ نہایت کم ہے اور نہایت ناقص ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے جب یہ والی حدیث پڑھی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور آتا ہے کہ ہم لوگ صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، نہا لیں، جسم پر پیشاب کی کوئی چھینٹیں نہ لگی ہوئی ہوں، کوئی ناپاکی نہ لگی ہوئی ہو، منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو، ان دو تین چیزوں کا خیال رکھ لیں تو ہمارا ایمان آدھا ہو گیا، اور حدیث کے اندر جو مصداق تھا ہم اس کے مصداق بن گئے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ چیز مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا طبقہ، سب سے پہلا مرتبہ، اور یہ مرتبہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے، تیسرے نمبر پر یہ، اور چوتھے نمبر پر یہ۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے، سب سے پہلا مرتبہ پاکی کا یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء کو، اپنے ظاہری جسم کو، اپنے ظاہر بدن کو گندگیوں سے اور آلودگیوں سے پاک کر لے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے، اور میرے اور آپ کے ذہن میں یہی درجہ پہلا بھی اور یہی درجہ آخری بھی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس پاکی کا پہلا درجہ بھی یہی ہے اور آخری درجہ بھی یہی ہے، نہیں۔ حدیث میں جس پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا اس کے 4 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا برگزیدہ بننا چاہتا ہے، اگر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے، اور اس والی بات کو کس طرح سے کوئی اللہ کا بندہ بیان کرے کہ بننا چاہتا ہے، کیا انسان کو بننا چاہیے، اگر ہمارے ذہنوں میں ابھی تک نہیں آیا تو کون انسان ہے جو اللہ کی ذات سے بے نیاز ہوگا، کون انسان ہے جو اللہ کی ذات سے مستغنی ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ میں بننا چاہتا ہوں، اور دوسرا انسان اس کے مقابل کھڑا ہو کر کہے گا کہ میں نہیں بننا چاہتا۔ اگر ہمارے ذہنوں میں کہ نہیں ہے تو ہمیں آج سے اپنے ذہن میں اس بات کا مضبوط ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب بننا ہے، اور ہر حال میں بننا ہے، ہر قیمت ادا کر کے بننا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری جسم کو بالکل پاک صاف ستھرا رکھیں، بالکل صاف رکھیں، پیشاب کی چھینٹوں سے پاک رکھیں، اور دیگر جو اس سے بڑی گندگیاں ہیں اس سے پاک صاف رکھیں۔ عام طور سے اس معاملے کے اندر ہمارا بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ کبھی کبھی کچھ ساتھیوں سے بات ہوتی ہے، کبھی کوئی ساتھی آ جاتا ہے، اس سے بات کا سلسلہ ہوتا ہے، نماز کا وقت قریب ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہر ایک اللہ کے بندے کی یہی تعلیم ہوتی ہے کہ آپ نماز کی طرف آئیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی کے مطابق ہم بھی نماز کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بندے کی طرف سے جو عذر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میرا جسم صاف نہیں ہے، میں نہا دھو کر کے اس کے بعد نماز کو شروع کروں گا۔ ایک مسلمان، اس کا جسم صاف نہ ہو، اس کا بدن صاف نہ ہو، اور پھر وہ یہ تصور کرے کہ میرے اوپر بلائیں کیوں نازل ہو رہی ہیں، میری طرف رحمتوں کا رخ کیوں نہیں ہو رہا ہے، میرے اوپر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو رستہ بیان کیا ہے رحمتوں کے آنے کا، مصیبتوں کے دور ہونے کا، اللہ کی طرف سے آسانیاں آنے کا، وہ تو پاکیزہ رہنا ہے، وہ تو صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اور انسان کا عجیب و غریب معاملہ ہے، اس میں بھی شامل ہوں اور ہم سب شامل ہیں، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تو اللہ کی ایک بات نہ مانوں اور اللہ تعالیٰ میری ساری باتیں مان لیں۔
ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ میں بالکل اسی ڈگر پر رہوں، میرا معاملہ بالکل اسی طرح چلتا رہے، میں نمازیں بالکل نہ پڑھوں، میں اپنے کاروبار میں اسی طرح منہمک رہوں، میں حلال اور حرام کی اسی طرح دھجیاں اڑاتا رہوں، میں جھوٹ اسی طرح بولتا رہوں، میں مکاری اور فریبی کا بازار اسی طرح چلاتا رہوں، لیکن اس کے باوجود میرے کاروبار میں کوئی الجھن نہ آئے، میری زندگی میں کوئی مصیبت نہ آئے، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، میرے سارے معاملات اللہ رب العزت ٹھیک کر دے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ایک بات نہ ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اتنی ادنا سی مخلوق ہو کر اللہ کی ایک بات بھی نہ مانیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری باتیں مان لیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون والی ہو، عافیت والی ہو اور ایک ذہنی سکون کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا جسم صاف رکھیں اور پاک رکھیں۔ صاف رکھنا الگ ہے، پاک رکھنا الگ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز کا جب وقت آئے تو نماز پڑھیں، اور بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر نماز پڑھانے کی نوبت آئے تو ہم نماز پڑھانے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسا بنانا چاہا تھا اور ایسا بنا کر دکھایا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ناپاکی لگے، جیسے ہی پیشاب کی چھینٹیں پڑیں یا کوئی اور ناپاکی ہو، اس بارے میں ہماری خواتین کے اندر بھی بہت سستی پائی جاتی ہے اور مردوں کے اندر بھی سستی پائی جاتی ہے کہ ناپاکی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تصور ہی نہیں رہتا، ایک ایک دن گزر جاتا ہے، دو دو تین تین دن گزر جاتے ہیں، اسی ناپاکی کی حالت کے اندر سارے کام ہو رہے ہیں، گھریلو کام کاج بھی ہو رہے ہیں، کاروبار بھی ہو رہے ہیں، ناپاکی کی حالت میں کمائے ہوا پیسہ، ناپاکی کی حالت میں بنایا ہوا کھانا، کیا اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نہایت گہرا اثر ہے پاکی اور ناپاکی کا ہماری زندگی سے، نہایت گہرا اثر ہے۔ میں اور آپ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن نہایت گہرا اثر ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو صاف رکھیں، اور یہاں پر ٹھہر کر ایک بات عرض کروں کہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر میں سے ساری گندگیوں کو نکالیں اور اپنے گھر کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، ناپاکیوں سے آلودہ بالکل نہ ہونے دیں۔ اور اس سے بڑھ کر پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر تو ہمارا کافی حد تک عمل ہے کہ ہم اپنے جسم کو صاف کر لیتے ہیں، اپنے گھر کو صاف کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گلی کوچوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے بازاروں کو نہایت گندا کرتے ہیں، اپنے گھروں سے ساری گندگیاں نکال کر انہی سڑکوں پر جس سے ہمیں گزر کر جانا ہے، انہی بازاروں میں کہ جس پر ہمارا دن رات کا چلنا پھرنا ہے، ان کو نہایت آلودہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ نہیں بنایا تھا، اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں تھی۔ آج گندا پن اور بازاروں میں کوڑے کا پڑا رہنا اور گلیوں میں گندگی کا ہو جانا، یہ مسلمانوں کی معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کی علامت بن چکی ہے۔ اگر کسی علاقے سے کسی کا گزر ہوتا ہے اور وہاں پر گندگیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، انسان کی زبان سے، ہم نے کتنے لوگوں کی زبان سے اپنے ان کانوں سے خود سنا ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید اس محلے کے اندر مسلمان نہیں تھے۔ اور کتنے سارے مسلمان خود پریشان ہوتے ہیں بقرعید کے موقع پر، ہماری گلیوں میں اتنی گندگی ہوتی ہے، اتنی گندگی ہوتی ہے کہ ہم لوگ خود گزرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ناک پر کپڑا رکھ کر کے گزرتے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ جو نمونہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، جو انسانیت کے سامنے نمونہ پیش کیا، یہ کون سا نمونہ پیش کیا؟ کیا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ اپنا جسم صاف رکھو، اپنا گھر صاف رکھو اور اپنی گلیاں پوری گندی کر دو، اپنی گلیاں ایسی بنا دو کہ دوسری قومیں دیکھ کر کے کہیں ہاں ان کے پاس تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات؟ کیا کوئی قوم ہمارے ظاہر کو دیکھ کر کے یہ محسوس کرے گی کہ ان کے پاس اسلامی تعلیمات ہیں، ان کے پاس اللہ کا دین ہے؟ ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اندرونی باتیں تو مسلمانوں کو خود نہیں معلوم ہوتی۔ آج ہم لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہایت محدود ہے، نہایت کم ہے، اندر کے جزوی احکامات تو ہم لوگ خود اس سے واقف نہیں ہوتے۔ انسان ہمیشہ انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور دوسری قومیں ہمارے ظاہر کو دیکھتی ہیں، اور ظاہر میں سب سے پہلی چیز جس پر انسان کی نظر پڑتی ہے وہ صفائی و ستھرائی اور ہمارا محلہ ہے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے محلوں کی صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں گے، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے ایسی بات دی ہے، ایسی عزت دی ہے کہ وہ محلے کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو ان کو آگے بڑھ کر اپنے محلے کی صفائی ستھرائی کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس پر ان کو اپنی شایع نشان ضرور بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ کیا بعید ہے کہ وہ ظاہری محلوں کی صفائی کریں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کی صفائی کر دے، ان کی زندگیوں سے گناہوں کی صفائی کر دے، پریشانیوں کی صفائی کر دے۔
بہرحال صفائی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے، جب انسان اپنے ظاہر کو صاف کرے گا تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس کے بعد یہ خیال کرے کہ میرا دل گناہوں سے پاک ہے یا نہیں۔ حدیث میں جس صفائی کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری جسم کو گندگیوں سے پاک کرے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی فکر کرے کہ میرا جسم کہیں گناہوں سے تو آلودہ نہیں ہے۔ اور وضو کے اندر یہی حکمت اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جو اعضاء دھوتا ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب انسان آنکھ دھوتا ہے تو آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان پہلے درجے کی پاکی حاصل کرنے کے بعد دوسرے درجے کی پاکی پر غور کرے کہ کہیں میری آنکھوں سے گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں میں آنکھوں سے غلط تو نہیں دیکھتا، کہیں میں زبان سے غلط تو نہیں بولتا، کہیں میں ناک سے کوئی گندی چیز تو نہیں سونگھ رہا ہوں، کہیں میں کانوں سے کوئی غلط بات تو نہیں سن رہا ہوں، کہیں میرے ہاتھ کسی غلط چیز کو تو نہیں چھو رہے ہیں، کہیں میرے پیر کسی غلط چیز کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں میرے پیر مجھے کسی غلط مجلس میں تو نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ جب انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے تو لا محالہ یقینی طور سے اس کے باطن پر اس کے ضرور اثرات پڑتے ہیں۔ اس کی دلیل بہت واضح ہے کہ جب انسان پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کون انسان ایسا ہے کہ جس کا دل یہ کرتا ہو کہ وہ اسی حالت کے اندر اٹھ جائے اور اپنے کپڑے اوپر کر کے لوگوں کے درمیان جا کر اپنا وقت گزارنے لگے۔ ہر انسان کی طبیعت کے اوپر اتنا گندا اثر پڑتا ہے کہ انسان کے اپنے جسم کے فضلات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی بدبو محسوس کرتا ہے، اپنے دل کے اندر اس کی تنگی محسوس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے مرحلہ ختم ہو اور وہ پاک صاف ہو کر کے باہر جائے۔ پتہ چلا کہ انسان کے ظاہر کا اس کے باطن پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنی باطن کی صفائی کا خیال رکھے کہ میرے اعضاء سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کا ظاہر اور باطن صاف ہوگا تو خود بخود اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ وہ خیال کرے گا کہ میں کسی کی طرف سے حسد کے اندر تو مبتلا نہیں ہو رہا ہوں، کہیں میرے دل میں کسی کی طرف سے بغض تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں میری طرف سے میرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں میری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہوں۔ اور جب انسان کا ظاہر صاف نہیں ہوگا، اس کے اعضاء سے اس کے جسم سے گناہ بھی نہیں چھوٹیں گے، اور جب گناہ بھی نہیں چھوٹیں گے اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اور چوتھا مرحلہ صفائی کا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے علاوہ ہر چیز سے پاک کر لے اور اس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی یاد بس جائے، اللہ کی ذات بس جائے، اور اس کے دل میں یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور یہ والا جو چوتھا درجہ ہے یہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہم ایک ایک کر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھیں گے، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھیں گے، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھیں گے، پھر چوتھی سیڑھی پر ہمارا قدم جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ سوچتا ہے کہ چوتھی سیڑھی پر میں سیدھا قدم رکھ دوں تو معافی کے ساتھ عرض کروں یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے، سیدھا چوتھی سیڑھی پر ہمارا قدم نہیں جانے والا۔ اور یہ پاکی نہایت عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی ہے پاکیزگی، یعنی وضو کرنا یہ نماز کی کنجی ہے، نماز میں اس کے بغیر انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ علماء نے عجیب و غریب حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ لکھی ہے نماز سے پہلے وضو کرنے میں کہ انسان جب کاروبار کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، یا نماز میں آنے سے پہلے سو رہا ہوتا ہے، یا نماز میں آنے سے پہلے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، یا کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو ان اعمال کے نتیجے میں انسان کے دل پر غفلت چھا جاتی ہے۔ انسان جب کھانے کے اندر لگتا ہے تو کھانے کا مزہ اس کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، جب کاروبار میں لگتا ہے تو کاروبار کی مصروفیتیں اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہیں۔ جس چیز میں بھی انسان لگتا ہے تو اس کی مصروفیتیں، اس کے اثرات اس کے دل و دماغ پر ضرور چھاتے ہیں۔ اس اثرات سے متاثر ہوئے بغیر کوئی انسان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضو اس لیے رکھا تاکہ جب انسان وضو کرے گا تو اس کے دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ اب مجھے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے اتنی بڑی حکمت ہیں کہ جس کا اس مختصر سے وقت میں احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت میں دو حکمتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اطباء نے اور حکماء نے لکھا ہے، کیا عجیب و غریب بات لکھی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے جسم سے برابر یہ جو ہمارے مسامات ہوتے ہیں، یعنی جن سے ہمارے بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض تو یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان میں سے بال ہمارے سامنے ظاہر بھی نہیں ہوتے، یعنی ان سے بال نہیں ہوتے، لیکن بہت باریک باریک سوراخ یہ کروڑوں کی تعداد میں انسان کے جسم پر پھیلے ہوئے ہیں۔
اور ان سے ہوا نکلتی ہے، اور انسان کے جسم میں جو زہریلا مادہ ہوتا ہے وہ بھی ان کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے، اور جب انسان سانس لیتا ہے تو ان سارے خلا کے ذریعے سے، ان سارے سوراخوں کے ذریعے سے انسان کے جسم میں ہوا جاتی بھی ہے اور نکلتی بھی ہے، اور جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ سب بھی باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد اس کے ظاہر پر جم جاتے ہیں۔ اور جب انسان وضو کرتا ہے تو یہ جو عام طور سے اعضاء ایسے ہیں کہ یہ کھلے رہتے ہیں، انسان کو کام کرنے کے لیے ان ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، چہرہ کھلا رہتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، منہ کھلا رہتا ہے، بار بار بولنے میں منہ کا حصہ کھلتا ہے، کان کھلے رہتے ہیں، گردن کھلی رہتی ہے، پیر کا حصہ ٹخنوں سے اوپر کا شلوار سے یا کسی اور کپڑے سے ڈھکا رہتا ہے، باقی حصہ کھلا رہتا ہے۔ جتنے بھی حصے عام طور سے کھلے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وضو کے اندر دھونا یہ سنت یا فرض قرار دے دیا، اور انسان وضو سے پہلے جب اس کو دھوتا ہے تو جتنے بھی فاسد مادات جو جلد کی ظاہری سطح پر آ جاتے ہیں جب انسان دھوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حکمت ہے، اور ایک حکمت اطباء نے اور حکماء نے یہ بھی لکھی ہے، عجیب و غریب بات لکھی کہ وضو کرنے سے اور پاک رہنے سے انسان کی عقل تیز ہوتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے ہیں کہ جو آج کے دور کے اعتبار سے اور قیامت تک آنے والے تمام ادوار کے اعتبار سے حیران کن ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کا دین ہے، یہ کسی بندے کا لایا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ عجیب و غریب اسرار و رموز، عجیب و غریب حکمتیں یہاں رک کر عرض کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے خدمت میں جو اسلام سے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اور پروپیگنڈوں کی وجہ سے متاثر ہو گئے، اور ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی آ گئی کہ اسلام شاید آج کے دور کے اعتبار سے آج کے دور کو ٹکر نہیں دے پائے گا، آج کے دور کو میچ نہیں کر پائے گا۔ میں معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ابھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے، آپ نے ابھی اسلام کو نہیں پڑھا، اسلام کی حکمتوں کو آپ نے ابھی نہیں جانا۔ پڑھیں اللہ کے نیک بندوں نے جن کو یہ غلط خیال پیدا ہو گیا ہے، جن کو بڑا زعم ہے، جن کو بڑا فخر ہے اپنے آج کے دور کی تحقیق کرنے والوں پر، میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ذرا علماء کو پڑھ کر دیکھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حجت اللہ البالغہ پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے کیسی کیسی حکمتیں لکھی ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام اور عقلیات پڑھ کے دیکھیں انہوں نے عقل کی روشنی میں کیسے اسلامی احکامات کو بیان کیا۔ احکام اسلام عقل کی نظر میں پڑھ کے دیکھیں وضو کے اندر، غسل کے اندر، پاک رہنے کے اندر دنیاوی اعتبار سے کتنی حکمتیں۔ یہ بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ علماء نے لکھا کہ وضو کرنے سے عقل تیز ہوتی ہے۔ کس طرح سے تیز ہوتی ہے اس کو دنیاوی اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے سمجھایا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ انسان کے جسم سے جو فاسد مادات ہوتے ہیں جب وہ کلین ہو جاتے ہیں، جب وہ ختم ہو جاتے ہیں، جب انسان کی کھال صاف ستھری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جسم میں ایک ایک حصے میں اچھی طرح سے آکسیجن پہنچتا ہے، اور جب آکسیجن پہنچتا ہے تو دماغ تک بھی پہنچتا ہے، اور جب دماغ تک پہنچے گا تو دماغ صحیح سے کام کرے گا، اور جب دماغ صحیح سے کام کرے گا تو انسان عقل مند ہوگا اور عقل کی باتیں کرے گا۔ دین کے اندر اللہ رب العزت نے ظاہری فائدے بھی رکھے، باطنی فائدے بھی رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری فائدے کو عام طور سے بیان نہیں کیا، کیونکہ ہمیں جو دین پر عمل کرنا ہے وہ ایمان کی وجہ سے کرنا ہے، اس وجہ سے کرنا ہے کہ بس اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اس وجہ سے ہم دین پر عمل کریں گے، باقی یہ دنیاوی فائدے تو ہمیں خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم پاکی کا خیال رکھیں گے، اپنے ظاہری جسم کو بھی پاک کرنے کی فکر کریں گے، اپنے دل کو بھی گندگیوں سے پاک کرنے کی فکر کریں گے، اپنے محلے کو بھی صاف رکھنے کی فکر کریں گے، اپنے گھروں کو بھی صاف کرنے کی فکر کریں گے، اپنے آپ کو گندے اخلاق سے بھی پاک کرنے کی فکر کریں گے، اور اپنے دل کو اللہ کے علاوہ سے بھی پاک صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے لیے اس محنت کو آسان بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں ان کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے رب العالمین ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔